حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ، اتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں، ان سب کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے اسی رات خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، ہاں بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھ کر ڈھونڈنا شروع کر دیا اور جہاں پر بلخ شہر کے لوگوں کے خیمے لگے ہوئے تھے میں وہاں گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے، وہ تو بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے۔ میں نے کہا، اچھا وہ ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا، پہاڑ کے پیچھے وہ خیمہ لگا کے رہتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ مجھے تو خواب میں بتانے والے نے بتایا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ لوگ اس کے نیک اور متقی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے پیچھے گیا، جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پر بیٹھے دیکھا، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے کہا، وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں اس کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ آخر اسے میرا نام کیسے پتہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ آپ کو خواب میں آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سن کر تعجب میں پڑ گیا کہ یہ لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، تو نیک اور عبادت گزار ہے، پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رونا شروع کر دیا اور دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا، تو بتا۔ اس نے کہا، آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ کہنے لگا، 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، ہر سال کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے، جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تیری غلطی کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے کہا، واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں شراب کے نشے میں گھر آیا۔ میں نے کہا، اماں مجھے روٹی دے۔ میری ماں نے کہا، شرم کر، ایک تو خود روزہ نہیں رکھا، کم سے کم دوسروں کا تو خیال کر۔ مجھے اماں کی بات پر غصہ آیا اور میں نے اپنی ماں کو زوردار تھپڑ مارا۔ میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا، لیکن میں نشے کی حالت میں تھا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہے؟ بولی، جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میری اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی، وہ تو لوگوں نے جنازہ پڑھ کر رات ہی میں دفن کر دیا۔ تڑپ کر کہنے لگا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ تیری مرتی ہوئی ماں کہہ کر گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ کہنے لگا، جب مجھے میری اماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لے کر وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں نے میری اماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیداد خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر کہتا ہے، جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے مالک بن دینار سے کہا، حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا، میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، اللہ تو جیسے ظالم اور ماں کے نافرمان سے راضی ہو جائے تو اسی کے قابل ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں رات میں سویا
تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا، حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اسے جا کر بتا دے، تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے کہا، حضور اماں کی وجہ سے کس طرح بخش دیا جائے گا؟ یہ تو اپنی ماں کا قاتل اور نافرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی ماں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کر اسے پالا اور اسی نے مجھے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کا مقدمہ سن کر فرشتوں سے کہے گا، اٹھاؤ اس نافرمان کو اور اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دو، اس نے اپنی ماں کو جلایا تھا، اسے بھی جلا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مالک بن دینار، جب فرشتے محمد بن ہارون کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، ابھی فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے تو یہ پلٹ کر اپنی اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ جب گھسیٹیں گے تو پھر یہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، اماں یہ مجھے جہنم میں پھینکنے لے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جل کر مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔